الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو حقیقت کے مطابق ہو. کیا ہر سچی بات کہنے کی اجازت ہے؟ کیا ہم ہر سچی بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کیا خیال ہے جی؟ کہہ سکتے ہیں. کوئی اور جواب بھی ہے؟ میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ سے یہی سوال ہوگا کہ کیا ہر سچی آپ نے اس کی غلطی ویسے ہی جیسے اس نے کی ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا، اس کی غلطی ویسے ہی دیکھ کر جا کے کسی اور کو بتا دی، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا: اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول، اللہ ورسولہ اعلم، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کس چیز کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے اس چیز کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا کسی کو، لیکن آپ اس کی وہ بات، وہ کام، وہ عمل، وہ فعل، وہ کردار کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کی برائی کو دیکھتے ہیں اور برائی دیکھنے کے بعد آپ اس کی برائی جا کے کسی تیسرے آدمی کو بتاتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے ایسا ہے، یہ اس کی غیبت ہے. صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول، اگر اس بندے میں وہ برائی موجود ہو جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس کو میں جا کے کسی کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ برائی موجود ہے اور تم کسی سے بیان کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور تم اپنی طرف سے بنا کے اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، فقد بہتہ، پھر تم نے غیبت نہیں، پھر تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا. اگر کسی میں برائی موجود ہو، اس کا تذکرہ کسی کے سامنے جا کے کرنا اور اس کی برائی کو ذکر کرنا غیبت ہے اور کبیرہ گناہ ہے، تو کیا خیال ہے اگر کسی میں برائی ہو ہی نہ اور اپنی طرف سے گھڑ کے اس کے ذمے لگا دی جائے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس غیبت کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ غیبت کرنا، کسی مسلمان بھائی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اس کی غیبت کرنا ہے، اور یہ ہوتی بھی سچی ہے. اس میں برائی ہے تو آپ جا کے بیان کر رہے ہیں نا، تب غیبت ہے. آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ جا کے تیسرے کو کہتے ہیں: دیکھو نا وہ جو بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑا وہ امام کے پیچھے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، پہلی صف میں نظر آتا ہے، آج میں نے دیکھا ہے وہ یہ کرتوت کر رہا تھا. غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بھی، لیکن اس کی غلطی کو سرے بازار بیان کرنا، کسی تیسرے کے سامنے جا کے بلا مقصد اس کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت ہے. تو کیا خیال ہے بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ بات تو سچی ہے نا، اس میں برائی ہے تو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن کہنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے کی اجازت نہیں ہے. ایک اور مثال لے لیں. آپ نے کسی انسان کو دیکھا کہ اس میں کوئی عیب ہے، تخلیقی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے کانوں کا کوئی مسئلہ ہے، اس کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں: اوے کانے بات سنو، اوے لنگڑے بات سنو. کیا خیال ہے وہ کانا تو ہے نا اگر آنکھ میں مسئلہ ہے؟ اگر معذور ہے ٹانگ سے، لنگڑا تو کہے، لیکن کیا خیال ہے اسے لنگڑا کہنا اور اس پہ آر دلانا جائز ہے؟
ہمارے بہت سارے کام، ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی روکنے والا ہمیں روکے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، میں تو اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں، ابھی میرے سامنے لے آئے، میں اس کے سامنے یہ بات کر دوں گا۔ تو کیا خیال ہے کسی کے سامنے اگر ہم اس کی برائی کرنے اور اس کی بے عزتی اور استہزاء کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں تو اس سے وہ غیبت کرنا حلال اور جائز ہو گیا؟ یا کسی کو عار دلانا کہ فلاں ایسا ہے اور ایسا ہے، اس طرح کی چیزیں اگرچہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، لیکن کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان سے خود غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے بعد وہ جا کے کسی کو بتاتا پھرے کہ آج میں نے یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا ہے۔ ہم اپنے ذاتی اور پرسنل گناہ تو نہیں بتاتے نا، لیکن کبھی ہم اپنے گناہ بیان کرتے ہوئے فخر بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج میں نے نا فلاں کی ایسی تیسی کر دی ہے، تو کیا خیال ہے ایسی تیسی کرنا کوئی ثواب کا کام تھا؟ آج میں نے فلاں کو بڑی سنائی ہیں، کھری کھری سنائی ہیں، کیا خیال ہے کسی کو کھری کھری سنا لینا یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ آپ نے سنائی ہوں گی، لیکن ایک تو سنانے کا جرم اور گناہ ہے، اور پھر اس کو بیان کرنے کا جرم اس پہ مزید ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی بندہ اپنے گناہ کو، جس پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی سے بہت بڑا جرم ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، لیکن اللہ نے اس پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، تو کسی انسان اور مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پردے خود ہی اٹھائے اور لوگوں کو بیان کرتا پھر۔ اگرچہ وہ کہے جی میرا اپنا مسئلہ ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کر رہا، تو اپنی بات بھی، اپنی برائی بھی لوگوں میں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ اپنی برائی جو بندے نے کی ہو اگر بیان کر رہا ہو تو سچ کہہ رہا ہوگا یا جھوٹ کہہ رہا ہو؟ جی سچ کہہ رہا ہوگا نا، جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو۔ اپنے اوپر الزام تو کوئی نہیں لگاتا، ہو سکتا ہے دوسروں پہ الزام ہم لگا لیں، لیکن اپنے اوپر تو کم از کم الزام نہیں لگاتے۔ اور اس کی بیسیوں مثالیں ہیں۔ لیکن اب بتائیں کیا ہر سچی بات کہنے کی اجازت ہے؟ جی اب اونچی آواز سے جواب دیں۔ ہر سچی بات کہنے کی بھی اجازت، یعنی سچی وہ ہوتی ہے جو حقیقت پہ مبنی بات ہو، جو حقیقت کے مطابق ہو۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ہر سچی بات کہنے کی بھی اجازت نہیں، جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں، تو پھر کیا کہنے کی اجازت؟ یہ جو زبان رب نے دی ہے، یہ جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا احسان جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں، تو پھر اس زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ اس زبان کے استعمال سے پہلے اللہ کے رسول کی ایک وصیت، اللہ کے رسول کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس طرف جاتے ہیں کہ ہم بول کیا سکتے ہیں، ہم کون سی بات کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں کر سکتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا من نجات، کہ نجات کس چیز میں، نجات کیا ہے؟ آج ہم بھی سوال کرتے ہیں علماء کرام سے، ہم بھی پوچھتے ہیں، بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ گھر میں مال بہت ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں بیماریاں ختم ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بچے ہماری بات ماننے لگ جائیں، نافرمانی کرتے ہیں فرما بردار ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے مال کی فراوانی ہو، جس سے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن عقبہ بن عامر اور صحابہ کرام پوچھتے تھے بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں، کیونکہ وہ جنت پہ نظر رکھتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ آپ نے 3 چیزیں بیان کی اور فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لو، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اس پہ اختیار حاصل کر لو۔ نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، تو پہلا کام کیا کرو؟ اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ یہ زبان جو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اگر انسان اس کو صحیح استعمال نہیں کرتا سب سے بڑی زحمت بھی ہے، سب سے بڑا عذاب کا سبب بھی یہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی یہی انسان کو برباد اور ہلاک کرنے والی چیز بھی ہے۔ تو کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کس چیز سے؟
اس کو جھوٹ سے روکنا ہے، اس کو غیبت سے روکنا ہے، اس کو بہتان بازی سے روکنا ہے، اس کو چغلی سے روکنا ہے، اس کو گالم گلوچ سے روکنا ہے، اس کو برائیوں سے روکنا ہے، اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکنا ہے، اس کو ناشکری کے کلمات سے روکنا ہے، اس کو کفریہ الفاظ سے روکنا ہے، ہر ایسی چیز سے اس زبان کو روک کے رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 کنال کی 2 کنال کی کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، تمہارا بڑا محل بنا ہوا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک جھونپڑی بھی ہے اگر رہنے کے لیے، ایک خیمے میں بھی رہتے ہیں، تمبو لگا کے رہتے ہیں، تو وہ گھر تمہارے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے، بلا وجہ تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم سکون حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، کہیں دوستوں کے ساتھ نکلے، کہیں کوئی جا کے نشے پہ لگ گیا، کہیں کوئی پارکوں میں چلا گیا، کہیں کسی اور جگہ جا کے سکون تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سکون تو رب نے گھر میں رکھا ہے، اپنے اہل میں رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے گھر کے سلسلے اس لیے رکھے ہیں تاکہ سکون حاصل کیا جائے۔ تو دوسری وصیت فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ فضولیات کے لیے بازاروں میں نکل جانا، باہر نکل جانا، اپنا وقت بھی ضائع کرنا، اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرنا اور اپنے ایمان کا بھی سودا کر لینا، یہ سمجھدار انسان کا کام نہیں ہوتا۔ تیسری چیز آپ نے بیان فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو، گناہوں پہ آنسو بہایا کرو۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کل بنی آدم خطاء، کہ بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، سیاکار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، جو گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت۔ اچھا، زبان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ زبان کی حفاظت تب ہوگی جب ہم اس سے کیا کریں گے؟ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، اور ہر سچی بات نہیں بلکہ صرف خیر کی بات کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ بولتا رہے، ہر وقت زبان چلاتا رہے؟ نہیں، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا وہ خیر کی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کیا کرے؟ خیر کی بات کہے یا خاموش ہو جائے۔ اب یہ ہماری بات کا خلاصہ ہے، اور اس بات کو آپ یاد رکھ لیں تو یہ بات کافی ہے کہ خیر کی بات کسے کہیں گے۔ جس کو کہنے کی اجازت ہے کہ تم خیر کی بات کہو، خیر کی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ، یہ خیر کی بات کون سی ہوتی ہے؟ خیر کی بات وہ ہوتی ہے جس میں 3 صفات پائی جاتی ہیں۔ کتنی صفات؟ جی، یہ کہنا آپ کا خیر کی بات میں شامل ہے، گھبرائیں نہیں۔ خیر کی بات وہ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ 3 صفات ہوتی ہیں۔ پہلی صفت، خیر کی بات وہ ہوتی ہے جو حقیقت پہ مبنی بات ہوتی ہے، گویا کہ سچی بات ہوتی ہے۔ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے یار سچی بات نہیں کہہ سکتے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ خیر کی بات وہ ہوتی ہے جو سچی ہوتی ہے، تو کیا مطلب؟ یعنی خیر کی بات ہونے کے لیے اس کا سچا ہونا یہ ایک پہلو ہے، ایک چیز ہے۔ مزید 2 چیزیں بھی جب ہوں گے تو پھر ہماری سچی بات خیر کی بات بنے گی۔ ہر سچی بات خیر کی نہیں، جس میں 3 خوبیاں ہوں گی تب وہ خیر کی بات۔ تو پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری بات خیر کی بات وہ ہوگی جو سچی بات ہوگی۔ بس صرف ایک جگہ اجازت ہے کہ بات آپ کی سچی نہیں پھر بھی وہ خیر کی ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے کہ جہاں کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، وہ جگہ ہے کہ جہاں کبھی ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جب 2 آدمی آپس میں ناراض ہونا اور ایک دوسرے کے بارے میں آگ اگل رہا ہو اور سخت باتیں کر رہا ہو تو ہم اس کی باتیں دوسرے تک پہنچانے میں خیانت نہیں کرتے، ہم پوری پہنچاتے ہیں۔ آج فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، بلکہ اس کے ساتھ مزید اضافہ ہو سکے تو اضافہ کرتے ہیں۔
اور وہاں ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں تو سچ بولیا، میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تو وہی کہوں گا جو ہوا ہے۔ حالانکہ یہ وہ جگہ تھی کہ دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، وہ ناراض ہیں، لڑائی ہوئی ہے، فتنہ ہو گیا ان کے درمیان، صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ یہ ایک جگہ ہے جو مستثنا ہے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ اس نے تو برا کہا، لیکن آپ جا کے دوسرے تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، وہ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ تو آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت تھی، لیکن ہم نے کبھی اس جگہ پہ جھوٹ نہیں بولا۔ ہم اس جگہ پہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ اس سچ سے، ہماری اس سچی بات سے لوگوں میں لڑائی پیدا ہوتی ہے نا، لوگ لڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم اسی پہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت قطات، لوگوں کے درمیان قطع تعلقی اختیار کروانے کے لیے نمیمہ کرنے والا، چغلی کرنے والا، باتیں دوسروں تک پہنچا کے انہیں لڑانے والا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو خیر کی بات وہ ہوگی جو حقیقت پہ مبنی بات ہو۔ دوسری خوبی خیر کی بات کی یہ ہوتی ہے کہ کہنے والے کی نیت بھی ٹھیک ہو، کہنے والے کی نیت ٹھیک ہو۔ کبھی ہوتا ہے کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو سچی ہوتی ہے، پڑھ رہے تو قرآن کی آیت ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصود اور مراد اور پیچھے نیت درست نہیں ہوتی۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی اس آیت سے فلاں چڑھے گا، فلاں کو تکلیف ہوگی، فلاں کو یہ ہوگا، فلاں کو یہ ہوگا۔ اگر ان مقاصد کے لیے ہماری نیت درست نہیں ہے، اگرچہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن اگر ہماری نیت بات کرنے سے ٹھیک نہیں ہے، نیت خراب ہے، تو یہ خیر کی بات نہیں ہوتی۔ اور تیسری خوبی خیر کی بات کی یہ ہوتی ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ مناسب جگہ پر، جب مناسب جگہ پہ چوٹ لگتی ہے نا تو کوئی چیز بنتی ہے۔ آپ لوہا گرم کر لیں اور اسے ویسے ہی ہتھوڑے مارنا شروع کر لیں تو کوئی چیز نہیں بنتی۔ مناسب جگہ پہ جب ہتھوڑے لگائے جاتے ہیں، آپ بات کرنے لگے ہیں، آپ کا انداز اچھا ہے، آپ کا لہجہ اچھا ہے، آپ کی گفتگو حقیقت پہ مبنی ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن اگر موقع مناسب نہیں ہے تو پھر بھی بات بگڑ جاتی ہے، ٹھیک نہیں ہوا کرتی۔ خوشی کا موقع ہے، آپ وہاں رلانے بیٹھ گئے ہیں، یا لوگ رو رہے ہیں اور آپ وہاں ہنسانے بیٹھ گئے ہیں، ان کے تسلی کے بجائے ان کا استہزاء اور مذاق بن جائے گا، تو اس طرح کی بات، کہتے ہیں نا کہ پھل موسم دا تے گل ویلے دی، سنے ہیں نا؟ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ کہ پھل وہ کام کا ہوتا ہے جو موسم کا ہو، تو بات بھی وہ کام کی ہوتی ہے جو مناسب وقت اور مناسب جگہ پہ ہوتی ہے۔ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، کہ ہر جگہ کے لیے ایک مناسب بات ہوتی ہے، اور مناسب طریقے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ خیر کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے آپ قرآن کی آیت سنا رہے ہوں، آپ کی نیت بھی بڑی اچھی ہو، لیکن آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا انتخاب اور آپ کا موقع اور محل وہ مناسب نہ ہو، تو اس سے بھی لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خیر کی بات فتنے کا باعث نہیں بنتی۔ تو خیر کی بات وہ ہے جو حقیقت پہ مبنی ہو، جو اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اور دل سے کہی جائے، اور تیسری کہ مناسب موقع اور محل کے مطابق کہی جائے، اور بات کرنے والے کا انداز اور لہجہ بھی ٹھیک ہو، تو پھر یہ خیر کی بات ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی خیر کی بات کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بندہ مومن جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے یہ خیر کی باتیں نکلتی ہیں، نہیں تو وہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی بات کرنے والا، خیر پھیلانے والا اور خیر پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ رب العالمین اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔